تھینک یو زبیر صاحب، آپ نے بھی کافی کمپریہنسولی اس تھیسس کو انالائز کیا، تھریڈ پر انالیسس تھا. ہمارے ساتھ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب آ چکے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں گزارش کروں گی ان سے کہ پلیز وہ مائک پر تشریف لائیں. مختصر سا تعارف ان کا یہ ہے کہ ماسٹرز کیا انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں اقرا یونیورسٹی سے، اس کے علاوہ فیلو رہے ہیں اسلامک گائیڈنس ٹرسٹ میں. یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اور بہت نو عمر ہیں. 1972 میں ان کی پیدائش ہے، تو ہی از اے ینگ اسکالر. پلیز تشریف لائیے، ہمارے ساتھ اپنی خیالات شیئر کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں کچھ روڈ پہ ٹریفک کی وجہ سے بر وقت نہ پہنچ سکا، تو اور دوسرے حضرات کے خیالات سے بھی مجھے آگاہی ہوتی. البتہ صرف زبیر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سن سکا، اور تقریباً انہوں نے جو پوائنٹس کور کیے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو میرے بھی ذہن میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی یقیناً بعض حضرات اور دوسروں نے بھی کور کیے ہوں گے. جو پہلی بات ہے وہ واقعتاً درست تھی کہ اس تھیسس کو پڑھنے میں مجھے بڑا وقت لگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور اس میں فوکس کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا. چونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جوڈیشری اور جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے حوالے سے ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بحیثیت امت مسلمہ ہمیں بہت سارے مشکلات کا، مسائل کا سامنا ہے. ہر رخ پر ہے. ہمارا جو حکمرانی کا نظام ہے، ہمارا جو نظام انصاف ہے، نظام تعلیم ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی خرابی واقع ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے ہمارا ایک زوال ہے، اور اب ہم زوال کا اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ اب زوال کے بعد عروج کی طرف جانا ہے. اور یہ جو پیٹرن ہے جس میں تقریباً 150 سال 200 سال کی تھنکنگ ہے، اس کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ عروج دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ عروج اور زوال کی کہانیاں کم از کم 400-500 سال کی ہوتی ہیں. ہم لوگ اس کے اندر ایک بہت ہی 2-4% کا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، بعد والی نسل اور کرتی ہے، اس کے بعد والی اور کرتی ہے. تو اس خیال سے اس قسم کی جو فورم ہے، اس قسم کی تھنکنگ ہے، اس کو ویلکم تو ضرور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس پر آغاز ہو گفتگو کا، کہیں نہ کہیں ہماری کمزوریاں بھی ہمیں سامنے ہوں، تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کا ادراک کریں تو پھر اس کے اوپر کوئی تعمیر نو کا کام شروع ہو. اس کے اندر جو 2-3 چیزیں ہیں جس کے پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، وہ خاص طور پہ معاشی تبدیلیوں کے حوالے سے، کہ معاشی تبدیلیوں پر اس وقت دنیا میں بہت قسم کی فکریں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے سامنے پچھلے سال میں جو معاشی زوال آیا ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے دنیا نے بہت سارے تھنکنگ شروع ہو چکی ہیں کہ دنیا کا جو انٹرسٹ بیس سسٹم تھا وہ ایک فیلئر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ والا سسٹم جس کے اندر ہم ان اٹینیبل ٹارگٹ فری مارکیٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں اس وقت دنیا میں قابل غور ہیں، جن کے اندر میڈیم آف ایکسچینج ہے، سب کچھ ہے. اس کے اندر جو ایک خاص بات جو شاہ نواز صاحب نے تحریر فرمائی تھی، وہ میڈیم آف ایکسچینج کے حوالے سے تھی کہ اس کی کچھ اس طرح کا بنایا جائے کہ انٹرنیشنلی وہ ایکسیپٹیبل ہو. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی. اور اسی طریقے سے جو معاشی تبدیلیاں بعد تجویز کی گئی ہیں، خاص طور پہ جو فیکٹر آف پروڈکشن کے حوالے سے کی گئی ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خواہش کی حد تک تو بہت اچھی ہیں، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی اس کے پر میرے پر ابھی تک بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں. 2-3 باتیں جو اس کے اندر اور بھی ہیں وہ خاص طور پہ عدلیہ کی سربراہی کے حوالے سے تھی، کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 بڑے حکومت کے 3 دنیا کا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے 3 شعبے ہوتے ہیں. ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں کہ انتظامیہ اور مقننہ تو جس طریقے کے ہم نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں اس میں فرق نہیں ہوتا. وہی پارٹی، وہی رولنگ ایلیٹ جو کہ انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، انہی کے پاس قانون بنانا بھی ہوتا ہے. اور ہم نے اس کے اندر سمپل میجورٹی اور اس طریقے سے جو ہماری میجورٹی کے جو لا بنا دی ہیں، اس کی وجہ سے عملی طور پہ اس کی شکل ایگزسٹ نہیں کرتی. یا تو عدلیہ ہے
یا انتظامیہ ہے اور یا پھر ایک حزب اختلاف ہے جو کبھی حزب اختلاف صحیح معنوں میں ہوتی ہے کبھی پارٹیزن ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیں تو یہ رکھنا ہے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی نظام حکومت قائم ہو وہ نمبر 1 انتظام کے دیکھے گا, نمبر 2 اس کے اندر عدلیہ کا انتظام, نظام انصاف اچھا ہو, نمبر 3 دفاع. یہ 3 چیزیں اس کے اندر اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے چاہے ایک زمانے میں خلافت کا نظام تھا, خلافت کا نظام نہیں ہے, تو آج کے دور میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے. ڈیموکریسی بھی کی 2 ٹائپ ہیں, اور آگے چل کے میرا تو خیال ہے کہ دنیا میں خلافت کا دوبارہ احیاء ہوگا, اور اس کا طریقہ وہ احیاء خلافت کا نہیں ہوگا جو غالباً اوٹومن امپائر کا تھا. وہ شاید ہمارا دوبارہ جو خلافت مسلمانوں کی احیاء ہوگا کوئی مسلم یونین کی شکل میں ہو, جس میں مسلمانوں کے پاس 3 میجر چیزیں ہوں, اور خلیفہ جو ہے وہ 3 سال کے لیے مختلف کسی بھی ملک کو تقسیم کیا جائے, جیسے یورپین یونین کا ماڈل ہے. تو اس وجہ سے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کا سربراہ, حکومت کا سربراہ ہو انتظامی رخ پر, انتظامی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک کو ماننا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ جو ہے وہ خود بخود اپنا تقرر کرے, کوئی ایک کو ہم ماننا پڑے گا انتظامی رخ پر, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر مؤثر ہو سکے, دخل اندازی کر سکے. تو یہ چیز بہرحال اس رخ پر جو عدلیہ کا سربراہ ہے اور انتظامیہ کا سربراہ وہ ایک ہونا ناممکن سی بات ہے. ایک اور پوائنٹ جو تھا اس میں یہ تھا اس مقالے میں کہ اس کے اندر امراض کی تشخیص تو ہے کہ بیماری کیا کیا ہے, اور ایک لسٹ آف وشز بھی ہے کہ ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے, مگر اس کی عملی تجاویز اس میں نہیں نظر آئی مجھے. ممکن ہے کہ اگلے جو سیمینار ہیں ان کے اندر ہمیں ان کی عملی تجاویز پہ غور کرنا ہو, مگر بعض ٹارگٹ اس میں مجھے ایسے لگتے ہیں کہ جن کو اٹینڈ کرنے میں ہمیں 100 سال لگ جائیں, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سال لگ جائیں. پچھلے 500 سال میں تو ہم ان کو اٹینڈ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ ایسے ٹارگٹس رکھیں کہ جن کو ہم شارٹ ٹرم میں اچیو کر سکیں. شارٹ ٹرم سے میری مراد ہے 20-25 سال, کچھ 100 سال کے ہوں اور کچھ 400 سال 500 سال کے ہوں. اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں جانا کدھر ہے. پھر ایک اور اہم بات یہ تھی جو میں 2 باتیں اس میں مزید اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال اور غیر مسلموں کا عروج اتفاق سے یہ دونوں تقریباً ایک زمانے میں ہوئے. اگر آپ 16 سینچری سے دیکھیں اور آج تک یہ غیر مسلم قوموں کا عروج تھا اور یہی مسلمانوں کا زوال تھا. تو انہوں نے جو عروج حاصل کیا تو ہم لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عروج بھی انہی طریقوں سے ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں تو ہم وہی لیں گے, لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے دین کی لینی پڑیں گی. اور مسلمانوں کا عروج جبھی تھا کہ جب مسلمانوں کا رجوع اللہ اور اس کی کتاب کی طرف تھا. مسلمانوں کا رجوع جب اللہ اور اس کی کتاب سے ہٹتا ہے تو زوال آتا ہے. لیکن یورپ کی تھیوری یہ ہے کہ جب ان کا اپنے دین سے رجوع ہٹتا ہے تو ان کو ترقی ملتی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کا دین نہیں ہے, وہ تو متھ ہے, مختلف قسم کی کچھ روایات کا مجموعہ ہے, دین نہیں رہا. اس وجہ سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو بھی نظام تجویز کریں وہ راہ اعتدال پہ ہو, نہ تو ہم اس کے اندر کسی چیز کو جا کے ختم کر دیں. جیسا کہ ہم نے لیز ہولڈ کا کنسپٹ پڑھا. لیز ہولڈ کا کنسپٹ جو ہے وہ پیور کمیونسٹ کنسپٹ ہے, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. ہم نے تو اللہ کا کنسپٹ اس لیے ڈال دیا کہ مسلمان ہیں, ورنہ وہ اسٹیٹ کا کنسپٹ ڈالتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم ایک لمحے کو مان بھی لیں کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود تو مینیج کرے گا نہیں. ظاہر ہے کہ اس کو اسٹیٹ مینیج کرے گی. جب اسٹیٹ مینیج کرے گی تو وہی ایشوز آئیں گے جو کہ روس میں آئے, وہی ایشوز آئیں گے جو کہ چائنا میں آئے. اس وجہ سے آج کے دور میں سکسیسفل ماڈل جو ہے معاشی, وہ کسی صورت میں نہ تو کیپٹلزم ہے اور نہ ہی کسی صورت میں سوشلزم ہے. آج کے دور کا جو کامیاب ماڈل ہے وہ مکسڈ اکانومی ہے, اور مسلمانوں کا بھی ایک ماڈل ہوگا وہ مکسڈ اکانومی بیسڈ ہوگا, جس کے اندر ہم کیپٹلزم کی اچھی چیزیں لے لیں گے, سوشلزم کی اچھی چیزیں, مثال کے طور پہ پلاننگ ہے سوشلزم کی, بہت اچھی چیز ہے, اس کو لیں گے, اور پھر ہم اپنے دین کی کچھ انوویٹو چیزیں اس میں ڈالیں گے. تو پھر جو ماڈل ہمارا ایگزسٹ کرے گا اس کو ہم اسلامی ماڈل کہیں گے, اس وجہ سے کہ اس کے اندر اسلام کے آبجیکٹیوز کو پورا کیا گیا ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے قرآن سے اس کو ڈرائیو کیا ہوگا, بلکہ ممکن ہے کہ بعض باتیں ہم نے اس وجہ سے بھی اس میں ڈال لی ہوں کہ وہ قرآن سے متصادم نہیں. تو جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوئی بھی تجاویز پیش کریں اعتدال کی راہ ضرور رکھنی ہے, کہ ہم نہ تو اپنے دین کو بالکل نیچے گرا دیں اور نہ ہی یورپ کی ہر چیز کو ڈینائی کر دیں اس وجہ سے کہ وہ یورپ سے آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی ان تجاویز کو قبول فرمایا تھا جو تجاویز قرآن سے متصادم نہیں تھیں. غزوہ خندق کے موقع پہ
خندق کھودنے کی تجویز جو دی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تجویز خالصتاً غیر عرب تجویز تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. تو ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ سے یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، اس کو جیسے ہی مل جاتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. تو ہمیں راہ اعتدال کا سبق جو ہے وہ اپنے ہر قسم کی پلاننگ کے اندر ضرور رکھنا ہے. نہ تو ہم اس طرف چلے جائیں کہ دین کو چھوڑ دیں، اور نہ اس طرف چلے جائیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہ ہو، بلکہ ہمیں اس میں سے بہتر چیز نکالنی ہے. لیکن اصول کیا ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اوپر رہے گا، باقی چیزیں نیچے. اور آخری بات جو ہمارے خاص طور پہ پاکستان کا جو المیہ ہے، ہم ہر وقت روتے ہیں کرپشن کو اور ان چیزوں کو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم خراب ہے، جب یہ نظام تعلیم ٹھیک ہو جائے گا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا چور وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو. امریکہ تک نے رشوت ستانی کو لابنگ فرم کے تھرو لیجیٹیمیٹ کر دیا. وہاں پر بہت سارے وائٹ کالر کرائم، پاکستان کے اندر کرائم اس لیے پکڑے جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں، غلط طریقے سے کرائم کرتے ہیں. اگر یہ سوفسٹیکیٹڈ وے آف بیلنس شیٹ جا کر اس قسم کی فرم بنا کے کریں تو یہ کام بھی صحیح ہو جائے. بڑی بڑی کرپشن دنیا میں ہوتی ہے، رشوت کے نام پر نہیں ہوتی، لابنگ فنڈ کے نام پر ہوتی ہے، مختلف قسم کی. بعض آپ نے یہ بھی سنی ہوں گی کہ مختلف قسم کے تھنک ٹینک بنا کر NGOs بنا کر ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں لفظ اس لیے نہیں بول رہا کہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، مگر آپ حضرات جسے ہم عربی میں کہتے ہیں صاحب الداری ادری بما فی، گھر والے کو گھر کا پتہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقے ہیں. تو سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے تربیت. اگر انسان کی تربیت اچھی ہو، چاہے اس کی تعلیم کم ہو، اور تربیت کے اندر اسلام کا سب سے نمایاں پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اور اسلام میں اخلاق کا سب سے پہلا رکن ہے آخرت کا تصور، کہ ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ تم چاہے کمرے میں بند ہو کے کرو یا 10 لوگوں کے سامنے کرو، ایک دن تمہیں کسی کے آگے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے یہ خوف نکال لیا گیا لوگوں سے. ایک آدمی آ کے جب منصب پہ بیٹھتا ہے تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس کام سے کون روک سکتا ہے. اگر کوئی نہیں روک سکتا تو جیسا بھی کام ہے میں کروں گا. اس کو یہ ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں جب ہم دیتے ہیں، حضرت عمر تو بہت دور بڑے حکمراں ہیں، اگر ہم 100 سال پہلے کے حکمرانوں کی بھی مثال لے لیں، حتیٰ کہ غیر مسلم حکمرانوں کی بھی مثال لے لیں، تو ان کے دل میں خوف آخرت اگرچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کیا میری عزت ہوگی، میری عزت نفس پہ بٹا لگے گا، آنے والی قومیں مجھے کس نام سے یاد کریں گی. تو اس وجہ سے جو بھی ہم تجاویز پیش کریں اس کے اندر نظام اخلاق اور نظام تربیت ایک بہت اہم حصہ رکھنا چاہیے اس کا. اگر ہم تعلیم کسی کو کم دے دیں، اگر ہم کسی کو آکسفورڈ میں یا اس طریقے کیمبرج میں نہ بھیجیں لیکن اس کی تعلیم اچھی ہو، تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے، امت کے لیے کچھ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے. ان کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.